یہ محمد علی صاحب سوال یہ پوچھا ہے انہوں نے کہ مفتی صاحب کیا کسی گھر میں اگر کوئی شخص مر جائے تو پھر وہ لوگ دیگ منگواتے ہیں اور جو آنے والے لوگ ہیں میت کے جنازے کے بعد اور دفنانے کے بعد اس میت کے گھر میں واپس آتے ہیں اور آ کے کھانا کھاتے ہیں؟ تو دیکھو بھائی، یہ بھی بڑی قابل افسوس بات ہے کہ ہمارے اندر سے، ہمارے معاشرے سے اور ہمارے گھروں سے بالکل ایک تو دین بھی نکل رہا ہے اور ہماری اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل رہا ہے، اور ہمارے اندر جو ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا دکھ، ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کا باپ فوت ہو گیا ہے، یا ایک شخص کی ماں فوت ہو گئی ہے، یا ایک شخص کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، یا اس کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، یا اس کی بہن فوت ہو گئی ہے، یا بیوی فوت ہو گئی ہے، اور وہ بیچارہ اپنے آنسوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اپنے غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور یہ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دیگیں منگوائے اور ہم اس سے کھانا کھا کے جائیں۔ اس سے بڑی بد اخلاقی بھی کوئی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ مردہ دل بھی کوئی لوگ ہو سکتے ہیں کہ یہ اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ وہ لوگ جن کے گھر سے میت اٹھی ہے وہ ان کانپتی ٹانگوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ہمیں پلیٹوں کے اندر بریانی ڈال ڈال کے دیں اور ہم اسے کھائیں۔ یہ دین کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، اور یہ اسلامی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس گھر سے میت اٹھے اس گھر کے اندر 3 دن تک کھانا نہ پکے۔ اس کے پڑوسی، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر کے قریب رہنے والے لوگ 3 دن تک وہ ان گھر والوں کو کھانا کھلائیں، بجائے اس کے کہ گھر والے وہ دوسروں کو کھانا کھلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدس ہے کہ میت کے بعد میت کے گھر سے جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ انسانوں کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے رسم و رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اب پڑوس میں رہنے والے لوگ یا اپنے فیملی کے جو لوگ ہیں وہ بری و ذمہ ہو گئے ہیں، بلکہ وہی لوگ دیگیں منگوا رہے ہوتے ہیں، پکانے والے کو منگوا رہے ہوتے ہیں، گاڑی آ رہی ہے، لوگ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل غلط رسم ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں اس کے بالکل ایک خلاف طرز عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ 3 دن تک ان کو کھانا کھلاؤ جس گھر سے میت اٹھی ہے، اور یہاں 3 دن تک لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں ان کے پاس سے آ کر، یا جس دن میت اٹھ رہی ہے اس دن کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر سے میت اٹھ جائے اس گھر سے پکا ہوا کھانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور بڑے مزے سے یہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی جو علاقوں کے اندر بھی جو مختلف تنظیمیں بنائی جاتی ہیں اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں کہ میت کے بعد ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بالکل کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہمارے یہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس گھر کے جو قریب پڑوسی لوگ ہیں، جو اس کے خاندان والے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، انہیں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ آنے والے جو دور سے مہمان ہیں ان کو 2 4 کو پکڑ کے اپنے گھروں میں لے جائیں، ان کو کھانا کھلائیں، اور یہ جو گھر والے جہاں سے میت اٹھی ہے اس کو بھی 3 دن تک کھانا کھلاتے رہیں۔ اگر یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر نور پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر خیر و برکت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت عطا کرے گا۔ اور اگر یہ چھوڑ دیں گے
اور جو موجودہ زمانے کے اندر رسم و رواج چل پڑے ہیں جو ہمارے دین سے متصادم ہیں، ہمارے دین کے خلاف ہیں، اگر ایسا کرتے رہیں گے تو ہماری اخلاقیات کا جنازہ پہلے ہی نکل چکا ہے۔ جو تھوڑی بہت ہی ہماری اخلاقیات باقی رہ گئی ہیں وہ جنازے کے بعد بھی اس گھر والوں سے آ کے کھانا کھا کر جو اخلاقیات باقی رہ گئی ہیں ان کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو اسلامی اقدار ہیں، جو اسلامی اخلاقیات ہیں، ان کو برقرار رکھیں، میت کو کندھا دیں، اور اسی طرح سے کفن دفن کا انتظام کریں، اور اسی طرح سے ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ جو جس گھر میں میت ہو گئی ہے وہ تو اپنے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر کا انتظام کریں، ان کے لیے جتنی بھی آسانیاں اور سہولتیں فراہم ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، جو محلے والے ہیں، ان کو ادا کرنے چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، ہمارا دین ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ لیکن جب انسان غم کے اندر ڈوبا ہو، ہمدردی تو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان پر آسائش ہو، سہولت ہو، پیسے کی فراوانی ہو، تو پھر دوست بھی بے شمار ہوتے ہیں۔ لیکن دوست وہ ہوتا ہے، پڑوسی وہ ہوتا ہے، اور محبت رکھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو غم کے وقت اس انسان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے، اس انسان کی ہمدردی اس انسان کے ساتھ کرے، اور اس وقت اس انسان کی جو ہمدردی ہے اور جو آگے بڑھ کر